معراج کیا ہے، کیوں کروائی گئی اور کیسے ہوئی؟ معراج، عقل سے آگے عشق کی معراج۔ معراج کوئی عام واقعہ نہیں، یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ محبوب کو محبوب حقیقی کی طرف بلائے جانے کی رات تھی۔ یہ وہ رات تھی جب زمین خاموش تھی، آسمان منتظر تھے، فرشتے صف باندھے کھڑے تھے، اور رب کائنات نے فرمایا، میرے محبوب اب تم میرے پاس آؤ۔ معراج کیا ہے؟ معراج دراصل دو حصوں پر مشتمل ایک عظیم معجزہ ہے۔ اسراء، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر۔ معراج، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور پھر قاب قوسین او ادنیٰ، یعنی وہ مقام جہاں عقل رک جاتی ہے اور صرف عشق رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، سورۃ الاسراء 1۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ غور کیجئے، اللہ نے فرمایا عبدہ، یعنی میرا بندہ۔ یہ بندگی ہی اصل معراج ہے۔ معراج کیوں کروانی گئی؟ غموں کے پہاڑ کے بعد آسمانی تحفہ۔ معراج سے پہلے کا وقت، حضرت خدیجہ کا وصال، حضرت ابو طالب کا انتقال، طائف کی وادیوں میں لہو لہان جسم، پتھر، گالیاں، انکار، تنہائی۔ یہ عام انسان ہوتا تو ٹوٹ جاتا، مگر یہ محمد تھے۔ تب اللہ نے فرمایا، زمین والوں نے قدر نہ کی، آؤ آسمان تمہاری عزت دیکھیں۔ محبوب کو تسلی دینے کے لیے معراج دراصل رب کی طرف سے پیغام تھا، اے میرے محبوب تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی لیے فرشتے استقبال میں تھے، انبیاء پیچھے صف باندھے تھے، امامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ یہ اعلان تھا، یہی امام الانبیاء ہیں، امت کے لیے عظیم تحفے دینے کے لیے۔ معراج صرف حضور کے لیے نہیں تھی، یہ ہم گناہگاروں کے لیے بھی تھی۔ تحفے: نماز 50 سے 5 مگر اجر 50۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات، امت کے لیے مغفرت کی بشارت۔ نماز کو زمین پر نہیں اتارا گیا، نماز آسمان سے عطا ہوئی۔ معراج کیسے ہوئی؟ براق، نورانی سواری۔ حضرت جبرائیل براق لے کر آئے، ایسی سواری جس کا ہر قدم نگاہ کی حد تک برق سے تیز، نور سے بنی ہوئی۔ یہ سفر خواب نہیں تھا، یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔ قرآن نے کہا بعبدہ، اور عبد جسم و روح دونوں کا مجموعہ ہے۔ ساتوں آسمانوں کا سفر، ہر آسمان پر ایک نبی، ایک سلام، ایک محبت۔ حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، سب نے کہا مرحباً بالنبی صالح۔ سدرۃ المنتہا، جہاں عقل ختم، یہ وہ مقام ہے جہاں جبرائیل بھی رک گئے۔ فرمایا اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، کیونکہ یہ مقام عشق کا تھا، عقل کا نہیں۔ قاب قوسین او ادنیٰ، قرب کی انتہا۔ یہ وہ لمحہ تھا، نہ وقت تھا، نہ فاصلہ، نہ سمت، صرف محبوب اور محبوب۔ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ یہ وہ قرب ہے جو کسی فرشتے، نبی یا ولی کو نہ ملا۔ معراج کا پیغام ہمارے لیے، اگر نماز نہیں تو معراج کا حق ادا نہیں، اگر دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو روح مردہ ہے، اگر گناہوں کے باوجود رب سے امید نہیں تو معراج کا سبق بھول گئے۔ معراج یہ سکھاتی ہے، زمین پر سجدہ، آسمان پر مقام، جو جھکتا ہے وہی بلند ہوتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے وہی معراج پاتا ہے۔ معراج محبت کی وہ معراج ہے جہاں رب نے محبوب کو بلایا، محبوب نے امت کو نہ بھلایا۔ ہر قدم پر امت کی فکر، ہر التجا میں امت کا ذکر۔ یہ عشق تھا کہ واپسی پر بھی دل امت ہی کے لیے دھڑکا۔ یا اللہ ہمیں بھی نماز میں وہ لذت دے جو معراج کی خوشبو بن جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کی معراج بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہتر سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے،
اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ آپ کا ایک فالو اور ایک شیئر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، شکریہ۔